فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بڑا پیار کرنا, تو کہنا کہ ابراہیم میرا دوست ہے. یا اللہ تو بڑا پیار کرنا, تو جو کرنا کہ اللہ فرما رہے نے میرا دوست گہرا دوست. فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ تو بڑا ہی پیار کرنا ابراہیم نال. اللہ فرمایا میرا دوست ہے ابراہیم, میرا دوست ہے. عرض کی تھی اللہ اگر تو کون فرمائے تے ازمائیے تیرے دوست کہ وہ بھی تیرے نال پیار کردا ہے. ازمائش آ گئی, فرشتے دو آئے, آ کے تو جو کرنا ابراہیم علیہ السلام مال نو چرا رہے ہیں. اللہ نے بڑا ہی مال عطا کیتا سی, بڑا ہی مال عطا کیتا سی, بکریاں گاواں اور اونٹ, بڑا ہی مال عطا کیتا سی. فرشتہ آیا, ایک روایت آندا ہے کہ فرشتہ آیا, ایک روایت آندا ہے دو فرشتے آئے. فرشتے آئے, فرشتہ آیا, آ کے انہیں اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا. تو جو کرنا میں عرض کرنا صرف سمجھان واسطے, دلزاری واسطے نہیں, درویشو حقیقت بات ہے کہ انہاں نو سکون ملدا ہے اللہ دے ذکر نال. اس دنیا نو سکون ملدا ہے ساز دے نال, دنیا دے ہلا گلا دے نال. وہ آندے چلو آؤ جا کے نا ذرا پارک سکون لے آئیے. سکون تو اللہ دے ذکر دے اندر ہے نا. تو فرشتہ آیا, آ کے انہیں اللہ دا ذکر کیتا. جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کان دے اندر اللہ تعالیٰ دے ذکر دی آواز پئی تو بے ہوش ہو کے چکرا کے زمین تے تلے آ گئے, بے ہوش ہو کے زمین تے آ گئے. تو جدوں ہوش آئی نا تو انہوں بلایا, فرمایا تو میرے اللہ دا ذکر کیتا ہے, محبت کیسی, تو میرے رب دا ذکر کیتا ہے. عرض کردہ حضور میں کیتا ہے, حضور میں کیتا ہے. آپ نے فرمایا پھر کر میرے اللہ دا ذکر, پھر کر میرے اللہ دا ذکر کر. تو فرشتہ عرض کردا ہے حضور میں اللہ دا ذکر تانوں سناواں, مینوں کی دیو گے, توجہ کرنا کی دیو گے. فرمایا اے جڑا مال ہے نا ادھا تیرا. بھائی سوکھی گل ہے, وہ انچی تو وہ دو سرسائیاں تو بندے مر جاندے نے, تھوڑی جگہ تو بندے مر جاندے نے, جھگڑے شروع ہو جاندے نے. یہ اللہ دے نبی نے نا, قربان جائیے, اے اللہ دے پیغمبر نبی خلیل نے جدوں فرشتے نو فرمایا پھر میرے اللہ دا ذکر کر. تو فرشتہ عرض کردا حضور کی دیو گے. فرمایا اے جڑا مال جنہ ہے بہت مال سی, بہت مال سی. فرمایا ادھا تیرا, ادھا تیرا. انہیں ذکر کیتا, آپ دی کیفیت پھر تبدیل ہو گئی. پھر فرمایا میرے اللہ دا پھر ذکر سنا, پھر میرے رب دا ذکر سنا. فرشتہ عرض کردا حضور ہن کی دیو گے. فرمایا جڑا ادھا مال رہ گیا اے بھی تیرا, اے بھی مال تیرا. فرشتے نے ذکر کیتا. جدوں آپ دی کیفیت صحیح ہوئی نا تو فرمایا فرشتہ پھر اللہ دا ذکر کر. آپ نو وہ انسانی شکل چ آیا, آپ نے فرمایا پھر میرے رب دا ذکر کر. تو جو کرنا اے الفاظ ہلا کے رکھ دیندے نے, حقیقت ہے اگر قلب نہ سنو تے. فرمایا پھر میرے اللہ دا ذکر کر. فرشتہ عرض کردا حضور سارا مال سی جڑا وہ تے مینوں دے بیٹھے ہو, ہن کی دیو گے. قربان جائیے, حقیقت ہے قربان جائیے. جدوں بھی اے لفظ آندے نے کیفیت تبدیل ہو جاندی ہے. فرمایا مال سارا تیرا جڑا تینوں دے دیتا ہے تیرا ہے. حضور ہن تہاڈے کول کچھ کوئی مال نہیں. فرمایا اس مال نو چارن واسطے چراوا تے چاہیدا ہی نا. قربان جائیے. فرمایا اس مال نو چارن واسطے چراوا تے چاہیدا ہی, جی چاہیدا ہے. فرمایا پھر مینوں رکھ لے, مینوں رکھ لے. پیغمبر ہو کے خلیل ہو کے فرمایا مینوں رکھ لے. جو الفاظ منہ چوں عطا فرمائے نا تو فرشتہ عرض کرتا ہے حضور تانوں مبارک ہوئے, میں تے فرشتہ سا, میں تے امتحان لے کے امتحان واسطے آیا کہ اللہ تعالیٰ تہاڈے نال اتنا پیار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میرا دوست ہے, گہرا دوست ہے. تو فرشتہ عرض کرتا ہے حضور جویں رب نے فرمایا اوویں ہی پایا ہے, جویں اللہ نے فرمایا اس طرح ہی پایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کی ارشاد فرمایا, اللہ نے فرمایا میں جدوں اپنے ابراہیم نو آزمایا نا تو فرمایا انہیں پورا کر دکھایا. فرمایا جس آزمائش کے اندر امتحان میں میں اپنے نبی نو پایا ہے. اللہ فرماندے پے نے کہ اللہ فرماندے نے کہ میں جس امتحان دے اندر اپنے نبی نو پایا ہے میرے نبی نے پورا کر دکھایا. اور پھر امتحان آ گیا. تو جو کرنا آخری واقعہ ہے, امتحان آ گیا کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا, حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیتے, جو بیٹا عطا کیتا تے امتحان آ گیا کہ حضرت مائی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں نے نا وہ دیکھ رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مائی حاجرہ دی طرف زیادہ جا رہے ہیں, چونکہ بیٹا ادھر سی
کچھ ٹائم بیٹے نو دینا, کچھ بیوی نو دینا. تو آپ نے جدو حضرت مائی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو برداشت نہ کر سکیاں, تو کہنے لگیاں اے میرے سر دے تاج, اپنی حاجرہ نو بھی لو تو اپنے بیٹے نو لو تو جاؤ جنگل وچ چھڈ آؤ. اتنا بڑا امتحان آ گیا. وہ بیٹا جڑا 90 سال دی عمر چ ملیا, پھر وہ بیٹا کہ جڑا اتنا پیارا بیٹا, تو فرمایا انہوں لو, حاجرہ نو بھی لو تو جاؤ جنگل میں چھڈ کے آؤ. روایات چ آندا ہے کہ آپ نے چند کھجوراں لیاں, مشکیزے دے اندر پانی لیا تو سواری تے سوار کر لیا. او مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی صبر والیاں, او عورت, او روحانی ساڈی ماں اتنی صبر والی. اج تو حالوں بے حال ہویا نا, حقیقت گل جی, اج تو حالوں بے حال ہو رہا ہے. اور عورتوں نے بھی مردوں نے بھی جو ہے نا, خاص طور پہ عورتوں نے بھی کمال کر چھڑیا. تھوڑا جا بھی اگر فاقے دا معاملہ اللہ نہ کرے کو آ جائے تو عورتیں جڑیاں حقیقت چھڈن واسطے تیار, وہ قربان جائیے. پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ انہاں دی نشانیاں نو زندہ رکھیا ہے. سواری تے سوار کیتا تو مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض نہیں کیتا کہ اے میرے سر دے تاج کدھر لے کے جا رہے ہو, کدھر لے کے جا رہے ہو. جنگل دے اندر اس وادی دے اندر آ گئے جتھے اللہ دا حکم سی, اتھے آ گئے. تو کتھے آئے جتھے خانہ کعبہ ہے. اس وقت تو پہاڑ سن, صحرا, پہاڑ, ریت, جنگلات سن. تو جدوں آئے آ کے اس مقام تے آ گئے, اللہ دا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم انہوں ایتھے ہی اتار دیو, انہوں تو جو کہنا ایتھے اتار دیو. آپ نے اتار دیتا. وہ چند کھجوراں سن, وہ مشکیزے دے اندر پانی سی, آپ نے پانی دیتا, کھجوراں دیتیاں. تو واپس دی طرف سفر جدوں شروع کیتا نا, تو مائی صاحبہ جڑیاں نے عرض کر دیاں نے اے میرے سر دے تاج, تسی اس جنگل دے وچ چھڈ کے سانو چلے ہو ماں بیٹے نو, تے کدے سہارے دے چلے ہو جنگل دے اندر کہ جتھے پرندے بھی نے, جتھے جانور بھی نے, اور جس یعنی کہ گوشت خور جانور نے, کتھے چھڑ کے چلے ہو, کدے سہارے تے چھڑ کے چلے ہو. آپ خاموش نے. دوسری مرتبہ بھی حضرت مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ الفاظ کے تو آپ خاموش ہیں. تو تیسری مرتبہ چونکہ نبی دی بیوی سن, صالحہ سن, تو تیسری مرتبہ عرض کی تھی کہ اے میرے سر دے تاج اتھے چھڑ کے چلے ہو, کیا اللہ دا حکم ہے؟ تو جو کہنا کیا اللہ دا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں حاجرہ اللہ دا حکم ہے. فرمایا جاؤ چلے جاؤ, ساڈا رب سانو ضائع نہیں کرے گا. اس قدر توکل اللہ تے, اتنا بھروسہ اللہ تے, اتنا بھروسہ, اتنا توکل کہ جنگل دے اندر نے چند کھجوراں نے پانی تھوڑا جائے اور ہر طرف دور دور تک انسان بشر نظر نہیں آ رہا. تو پھر پتہ بھی ہے انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے, کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ نے فرمایا وہ جملے کمال جملے الفاظ, فرمایا کہ اے میرے سر دے تاج اگر اللہ دا حکم ہے تو جاؤ چلے جاؤ, ساڈا رب سانو ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں چلے نے دعا فرمائی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. نالے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے اور اتھوں دے رہن والے نو طرح طرح دے پھل دے نال روزی عطا فرما. وہ دعا ایسی دعا ہے کہ قیامت تک وہ تو پھل ختم نہیں ہوئے گا تے امن ختم نہیں ہوئے گا. جدوں امن ختم ہوئے گا, حدیث دے اندر آندا ہے کہ قیامت دے نزدیک ختم ہوئے گا, امن ختم نہیں ہوئے گا. اور حضرت مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس نو بیان کیتا جاندا ہے صفا مروہ. صفا مروہ, صفا ان چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نے, الحمدللہ زیارت کیتی ہے, صفا مروہ صحیح بھی کیتی ہے جا کے الحمدللہ. تو جو کرنا کہ حضرت مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کدے واسطے چکر لگائے سن, بیٹے واسطے, بیٹے نو پانی دی ضرورت سی. تو جو کرنا حضرت مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جڑے صفا او پہاڑی دے چکر لگائے, کدی صفا دے آندیاں کدی مروہ تے, کدے واسطے؟ تو جو کرنا میں سمجھا رہا ہوں, وہ دے وچ عبادت تو نہیں نہ ہو رہی, وہ دے اندر عبادت نہیں ہو رہی. بیٹے واسطے, بیٹے دی پیاس دیکھیا, بیٹے واسطے پانی دی تلاش واسطے مائی صاحبہ کدی صفا تے جاندیاں نے, خیال آ گیا کہ کدھر جانور میرے پتر نو نقصان نہ دے دین. پھر واپس مروہ تے آندیاں نے, خیال آ گیا کہ میرے بیٹے نو کوئی جانور کوئی نقصان نہ دے دے. تو یہ عبادت تو نہیں نہ ہو رہی.
آخری الفاظ نے. عبادت تو نہیں ہو رہی, قرآن کہہ رہے ہیں نا, حدیث کہہ رہی ہے عبادت نہیں ہو رہی, اپنے بیٹے واسطے پانی دی تلاش کرتی پیاں نے, لیکن جڑا وہ توکل اللہ دے جڑا توکل سی اللہ نو اتنا پسند آیا, اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ فرمایا اے میری بندی دھوڑی تو اپنے مفہوم بیان کرنا, دھوڑی تو اپنے بیٹے واسطے میں جڑا تیرا توکل اتنا پسند آیا ہے, تو اللہ فرمایا اے نبیو بعد وچ آن والےو, اے نبی دے صحابہ, اے نبی دے غلاموں, اے میرے بندیو, جنی دیر تک یہ صفا مروہ دی صحیح نہیں کرو گے نا, نہ حج ہوئے گا تو نہ عمرہ ہوئے گا. اے انعام عطا فرمایا, اے انعام عطا فرمایا. دھوڑیاں بیٹے واسطے, پانی دی تلاش واسطے, اتھے کوئی نوافل نہیں پڑے, اتھے کوئی سجدہ نہیں کیتا, صرف بیٹے واسطے دھوڑیاں نے. لیکن جدوں فرمایا نا کہ اے میرے سر دے تاج جاؤ, جے اللہ دا حکم ہے ساڈا رب سانو ضائع نہیں کرے گا, تو پھر رب نے ضائع کیتا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحیح کرنی پئی. جتنے نبی آئے سارے نبی قیامت تک جتنے بھی صالحین, انہی دیر تک نہ عمرہ مکمل ہے تے نہ حج مکمل ہے جنہی دیر تک صفا مروہ دی صحیح نہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی دے نیک اعمال نو ضائع نہیں کرتا. توجہ کرو, اللہ تعالیٰ بے نیاز انسان اگر تھوڑا جا بھی نیک اعمال کرے, خلوص نیت نال کرے, تو اللہ دے اعمال نو ضائع نہیں کرتا. جی میں پہلے دعا عرض کر رہا سا کہ اللہ تعالیٰ دے نبی ابراہیم علیہ السلام جدوں خانہ کعبہ دی تعمیر کیتی, وہ خوش نصیب وہ ساتھیو جڑے مسجد دی تعمیر کرتے ہو. خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے اللہ دے گھر دی تعمیر کرتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام دی صف اندر نے. نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبی دی تعمیر کیتی, صحابہ پتھر اٹھا کے لے آندے ہیں, سرکار لاندے سن. پھر وہ خوش نصیب انسان نہیں, مسلمان ایمان والے نہیں, جڑے اللہ دے گھر دی تعمیر کرتے ہیں, وہ نبیوں دی صف اندر نے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی پکی سچی محبت غلامی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سارے قلباں نو اپنے ذکر دی طرف پھیر دے. ذکر کریے اللہ